اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ابتلاء، آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے مراحل سے لے کے اپنے موت کے وقت تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تکالیف سے، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے گزرتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو آخری نبی، رسول، پیغمبر سمجھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن، وہ مسلمان اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو امتحانات، جو آزمائشیں، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو آفات، جو بیماریاں آتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان امتحانات اور آزمائشوں کا بدلہ بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی بھی آزمائش آئے، کیونکہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کوئی بھی امتحان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی راحت کا سبب بن جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خوشحالی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی غمی کا مالک وہی ہے، کھوٹے کھرے کا مالک وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، صحت و تندرستی کا مالک وہی ہے۔ اب اس مالک الملک جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اکیلا خالق، مالک، رازق ہے، اس کا اپنے بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ میری طرف سے اگر کوئی آزمائش، کوئی ابتلاء، کوئی پریشانی آتی ہے تو تمہارا کام ہے اس پر صبر کرنا۔ محبوب آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ہر وقت خیر ہی خیر پر رہتا ہے۔ جب اس کو راحت، آسانی اور عافیت نصیب ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ تو شکر کرنا بھی خیر والا کام ہے اور صبر کرنا بھی خیر والا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی غیور ذات ہے، جب وہ اپنی کسی بندے پر مصیبت، پریشانی، آزمائش بھیجتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ بھی اور اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بلند درجہ اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس پر کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں، کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور اس امتحان کے بدلے میں اللہ پاک اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو وہ اپنے عمل سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کی تکالیف، پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے جو درد اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کانٹا پاؤں میں چبھنا بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مومن کو ذرا سی تکلیف، جو پریشانی آتی ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، مثلا ایک جیب میں کوئی چیز رکھی ہے تو وہ اسی چیز کو دوسری جیب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اتنی سی پریشانی پر بھی اللہ پاک مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال شرط یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحان اور یہ پریشانیاں اللہ کے پیارے بندوں پر آتی ہیں۔ صحابہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصائب کن لوگوں پر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے مقرب بندے، انبیاء ہوتے ہیں۔ اشد بلاء الانبیاء، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحانات اللہ کے مقرب بندے اور پیغمبروں پر آیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد الاقرب فالاقرب، جس کا جتنا مقام اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک اتنے اس پر امتحانات اور آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ تو کسی امتحان، بیماری، پریشانی کے آنا یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے دربار سے دھتکارے ہونے کی علامت نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے محبوب لوگوں میں سے شامل ہونے کی یہ علامت ہے کہ جن پر اللہ آزمائش بھیجتے ہیں اور اس آزمائش پر وہ پورے اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے محفوظ رکھیں۔ ہمارے استاد مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم جامعہ اشرفیہ لاہور والے، وہ اکثر دعا کرتے تھے اللہ کے دربار میں کہ اللہ صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم صحت والی نعمت مانگتے ہیں، اے اللہ بیماری اگرچہ تیری نعمت ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہمیں تمام آفات، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے دربار میں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو عافیت والی، ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔